بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کتاب تحفہ والدین برائے تربیت اولاد، چیپٹر نمبر 1۔ اس کا ایک عنوان ہے والدین ذہنی طور پر اپنے فرض منصبی کے لیے تیار ہوں۔ دنیا کا کوئی بھی کام ہو، اس کا منصوبہ پہلے ذہن میں بنتا ہے، پھر خارجی دنیا میں وہ کام وجود میں آتا ہے۔ ایسا ممکن نہیں کہ ذہن میں خاکہ بنے بغیر ہی وہ شے خارجی دنیا میں وجود میں آئے۔ مثلاً ہمیں کوئی بلڈنگ بنانی ہو تو پہلے ذہن میں اس کا خاکہ ہوتا ہے کہ میرا گھر ایسا ہونا چاہیے اور اس علاقے میں ہونا چاہیے اور اس معیار کا ہونا چاہیے۔ اس ذہنی خاکے کو انجینئر کے سامنے رکھا جاتا ہے، پھر انجینئر اپنے علم کے مطابق اس ذہنی خاکے کا ایک عملی نقشہ اور ماڈل تیار کرتا ہے۔ جب نقشہ پاس کیا جاتا ہے تو پھر پلاٹ پر عملی کام شروع ہو جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک خاص قسم کی خوبصورت بلڈنگ تیار ہو جاتی ہے۔ اولاد کی تربیت کا پروجیکٹ طویل دورانیے پر مشتمل دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے، جو نہایت صبر آزما ہونے کے ساتھ بسا اوقات غیر متوقع نتائج کا حامل بھی ہوتا ہے۔ اس میں اگرچہ والدین کے علاوہ بھی کئی عناصر حصہ لیتے ہیں اور بچے کی شخصیت کی تعمیر کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، مثلاً گھر، خاندان، برادری اور محلہ وغیرہ، لیکن بنیادی طور پر اس کے انجینئر خود والدین ہوتے ہیں۔ وہ ان عناصر میں سے جس کو جتنا موقع دیتے ہیں بچوں کی تربیت میں، وہ اتنا ہی کردار ادا کر سکتا ہے۔ ان کی اجازت کے بغیر کوئی اور براہ راست مؤثر کردار ادا نہیں کر سکتا۔ انجینئر جس کمال کا ہوتا ہے، اس کی بنائی ہوئی بلڈنگ بھی اسی درجے کی ہوتی ہے۔ اس لیے انجینئر کو بہت محتاط اور متعلقہ علوم سے اپنے آپ کو مزین رکھنا پڑتا ہے۔ لہٰذا والدین کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کے لیے پہلے نہ صرف ذہنی طور پر آمادہ اور تیار ہوں، بلکہ اس کام کے لیے ان کو پرعزم ہونا چاہیے، ورنہ تربیت کی یہ بلڈنگ نہ صرف ادھوری رہ جائے گی بلکہ اپنے خاکہ ساز یعنی والدین کی غلط پلاننگ یا غلط طرز عمل کی رودات ہمیشہ سناتی رہے گی۔ انسان جب کسی کام کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ ہو تو اس کی انجام دہی مشکل ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ذہنی طور پر آمادگی کے بغیر انسان اپنے وسائل اس کام پر لگانے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا اور نہ اس کے لیے کوئی تیاری کرتا ہے۔ بسا اوقات انسان کے پاس بے شمار وسائل بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن محض ذہنی آمادگی کے فقدان کی وجہ سے وہ کام پورا نہیں کر پاتا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ بچوں کی تربیت جیسے عظیم کام کے لیے والدین پہلے ذہنی طور پر خود آمادہ ہوں، پھر اس کی بھرپور تیاری کریں اور اس عظیم کام کو نہایت خوش اسلوبی کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں۔ یہاں یہ بات سمجھنا بھی اہم ہے کہ تربیت اولاد کے لیے ذہنی آمادگی کا وقت کون سا ہے۔ کئی والدین سے ملنے کا موقع ملا جن کو تربیت اولاد کے حوالے سے ذہنی آمادگی یا سنجیدہ کوشش کا موقع بچوں کے جوان ہونے کے بعد ملا۔ اس وقت تک پانی پل کے نیچے سے بہہ کر کافی آگے نکل چکا تھا۔ ایسے موقع پر یہ سوال ذہن میں اٹھے تو عام طور پر افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تربیت اولاد کے لیے ذہنی طور پر آمادگی اور تیاری کا وقت بہت پہلے شروع ہو جانا چاہیے، بلکہ شادی سے بھی پہلے شروع ہو جانا چاہیے۔ اس کی وجہ ظاہر ہے کہ اولاد شادی کا پھل ہوتی ہے۔ اچھے پھل کے لیے کام کی شروعات اچھی زمین اور اچھے بیج کی تلاش سے ہوتی ہے۔ چنانچہ شادی کے بعد ہونے والی اولاد کی تربیت کو ذہن میں رکھتے ہوئے پہلے سے ہی ایسے جیون ساتھی کا انتخاب کرنا چاہیے جس کے ساتھ نباہ کے نتیجے میں اچھی اولاد کا حصول ممکن ہو اور رفیق حیات کے ساتھ مل کر اس اولاد کی اچھی تربیت کے لیے تمام ممکنہ عملی اقدامات اٹھائے جا سکتے ہوں۔ سگمنڈ فرائیڈ کے پاس ایک عورت اپنے 2 سال کے بچے کو لے کر آئی اور پوچھنے لگی
کہ میرے اس بچے کی اچھی تربیت کا طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ سگمنڈ فرائڈ نے جواب دیا کہ بیوی تم 3 سال لیٹ ہو کر آئی ہو۔ عورت حیرت کے ساتھ پوچھنے لگی کہ میرے بچے کی عمر ہی 2 سال ہے تو 3 سال لیٹ آنے کا کیا مطلب ہے؟ سگمنڈ نے بتایا کہ بچے کی تربیت پیدائش کے بعد نہیں بلکہ پیدائش سے 1 سال پہلے سے شروع ہوتی ہے۔ اچھی نسل کو پروان چڑھانے کا انحصار اچھی بیوی یا اچھے شریک حیات کے انتخاب پر ہے۔ ہمارے دین اسلام میں اچھے شریک حیات کے انتخاب کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عام طور پر 4 چیزوں کو پیش نظر رکھ کر لوگ اپنے لیے رشتے ازدواج کا انتخاب کرتے ہیں۔ پہلی چیز خوبصورتی، دوسری چیز مال و دولت، تیسری چیز خاندانی وجاہت، جبکہ رشتے کے انتخاب کی چوتھی وجہ دین اور اخلاق ہوتی ہے۔ یہ بیان فرمانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، ابو ہریرہ، تم رشتے کے انتخاب کے لیے لازمی طور پر دین و اخلاق اور کردار کو اپنی پہلی ترجیح بنا لو۔ اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس وقت رشتے کی تلاش کے لیے نکلتے ہو اسی وقت مستقبل میں ہونے والی اولاد کو ذہن میں رکھو اور اس کی تربیت کو پیش نظر رکھو، کیونکہ اولاد انسانی نسل کا تسلسل ہوتی ہے۔ اگر ازدواجی زندگی کے بعد اچھی نسل تیار ہوئی تو وہ اچھی نسلی تسلسل کے ساتھ زندگی میں راحت و نیکنامی کے علاوہ آخرت میں صدقہ جاریہ کا ذریعہ بھی ہوگی۔ لہٰذا رشتے کی تلاش کے وقت سے ہی آنے والی نسل کی اچھی تربیت، اچھی تعلیم و تربیت کے لیے ذہنی طور پر نہ صرف آمادہ رہنا چاہیے بلکہ اس کی پوری